آج ہر مسلمان کو یہ گمان ہے، یہ گھمنڈ ہے کہ ہم بہترین امت ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہا ہے کہ خیرن امتی، تم سب سے بہترین امت ہو۔ لیکن بہترین امت ہونے کی کوئی شرط ہے؟ خالی ٹوپی پہننا، داڑھی رکھ لینا، جبہ پہن لینا یہ بہترین کی نشانی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ضرور فرما رہا کہ تم ایک بہترین امت ہو، لیکن آگے اس کی شرط ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہا سورہ نمبر 110، کنت خیرن امتی، تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ اب یہاں پر ہم کو سمجھنا پڑے گا، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ اب لوگ کون ہیں؟ تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم برائی سے روکتی ہو اور سچائی کا علم دیتے ہو، جیسا کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یعنی کہ یہ آیت میں اللہ تعالیٰ بول رہا کہ تم سب سے بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یعنی کہ بہترین امت ہونے کا شرط کیا ہے؟ آگے والوں کی رہبری، یعنی کہ آنے والی پیڑھی کی، آنے والے نسلوں کی رہبری کرنا، ان کو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ ہے بہترین امت کی شرط۔ اب دوسری آیت ہے سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، رسول تم پر گواہ ہے اور تم انسانوں پر۔ اب اس آیت میں بھی ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ امت وسط یعنی کہ بیچ والی امت، اور رسول تم پر گواہ ہے اور تم انسانوں پر۔ تو ہم کو یہاں پہ تین بات سمجھنا پڑے گا، امت وسط کیا ہے، پھر رسول کس بات کی گواہی دیں گے، اور پھر ہم کس بات کی گواہی دیں گے انسانوں کے لیے۔ انسان کون ہے اور امت کون ہے؟ تو امت وسط کا مطلب ہے بیچ والی امت، بیچ والی یعنی کہ نظام کو برقرار رکھتے ہوئے چلنے والی، سنتولن بنا کے چلنے والی، بیلنس کر کے چلنے والی، جیسا کہ پیچھے والے کی تصدیق کرنے والی، آگے والے کی رہبری کرنے والی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا کہ بے شک یہ کتاب پیچھے کے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یعنی کہ ہم کو پیچھے والوں کا انکار بھی نہیں کرنا ہے، پیچھے والے کی تصدیق کرنا ہے اور آگے والے کی رہبری کرنا ہے۔ جیسا کہ تم آگے والوں کے لیے نکالی گئی ہے، یعنی کہ آگے والے، یعنی کہ آنے والی نسل، آنے والی پیڑھی، اس کو تم کو دعوت دینا ہے، برائی سے روکنا ہے اور بھلائی کی طرف بلانا ہے۔ تو سنتولن، بیچ والی امت، اس کو اگر ہم حقیقت کے طور پر اگر ایسا سوچیں، جیسا کہ ظاہر میں شریعت کو فالو کرنے والی، شریعت کے نظام کو برقرار رکھنے والی، اور دل میں حقیقت کو لے کے چلنے والی، یہ بھی سمجھ سکتے ہیں، یہ ہے امت وسط۔ اور رسول تم پر گواہ ہوں گے۔ اب رسول ہم پر کس بات کی گواہی دیں گے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا، سورہ نمبر ہے 5 آیت نمبر 66، اے رسول پہنچا دو وہ سب کچھ جو تم کو میری طرف سے عطا ہوا وحی کے ذریعے، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم نے اپنے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، بے شک اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یعنی اس زمانے میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نہ کوئی قانون تھا، نہ کوئی قاعدہ تھا، نہ کوئی سنویدھان تھا۔ اس زمانے میں جس کی بھینس، جس کی لاٹھی اس کا بھینس، یعنی کہ جس کا پاور اس کا چلنے والا، یعنی کہ کوئی قانون قاعدہ نہیں تھا، یعنی کہ جاہلیت کا زمانہ تھا۔ تو اس زمانے میں جب اللہ تعالیٰ
اپنے راز نیاز حکمت جو رسول کو وحی کے ذریعے عطا کرتا تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے حساب سے لوگوں کو سمجھ کے دیکھ کے حساب سے کچھ حقیقت کو اور کچھ رازوں کے باتوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولنے سے رک جاتے تھے، چھپا دیتے تھے۔ تو اسی وقت یہ آیت اتری کہ پہنچا دو وہ سب کچھ جو میں نے تم کو عطا کیا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، بے شک اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، یعنی کہ بے شک اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اس کا مطلب کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے حساب سے، اس زمانے کے کلچر کے حساب سے، لوگوں کے سمجھ کے حساب سے، کچھ ڈر سے، کچھ خوف سے، یعنی کہ خوف ان کو کچھ زندگی کا خوف نہیں تھا، ان کا خود کا پرسنل کوئی ڈر نہیں تھا، یعنی کہ لوگ گمراہ نہ ہوں، لوگ بہک نہ جائے، اسی لیے کچھ باتوں کو وہ چھپاتے تھے ڈر سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتارا کہ بھئی اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، یعنی کہ رسول کی گواہی یہ ہوں گی کہ اے اللہ تو نے مجھے جو کچھ بھی دیا میں نے پورا اپنے امت کو پہنچایا، قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے میں نے پورا امت کو پہنچایا۔ یہ ہے رسول کی گواہی۔ اب امت کی گواہی، اب امت گواہی یہ دیں گی کہ اے اللہ تو نے جو رسول کو دیا، رسول نے ہم کو دیے، اور ہم نے آگے والے نسلوں کو، آگے والے آنے والی پیڑھی کو، آگے آنے والی امت کو، انسانوں کو ہم نے یہ سب کچھ پہنچا دیا۔ یعنی کہ بے شک ہم بہترین امت ہے، لیکن کب؟ جب تم آگے والوں کی رہبری کرو، ان کو حق اور باطل کی تعلیم دو، ان کو اچھائی اور برائی کی تعلیم دو، ان کو برائی سے روکو، ان کو بھلائی کا حکم دو۔ یہ ہے انسان کی ذمہ داری، یہ ہے بہترین امت کی شرط۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ دوسرے جگہ فرماتا، انسانوں کے اوپر بھی ایک ذمہ داری ہے، کیونکہ بھئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو نبوت پہ مہر لگ گیا، نبوت ختم ہے، لیکن رسالت جاری ہے۔ رسالت یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شریعت، ان کی قرآن، ان کا علم قیامت تک یہ جاری رہیں گا، ایک دوسرے سے ایسا فارورڈ ہوتے ہوتے یہ قیامت تک یہی علم جاری رہیں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے امت کو بھی ایک ذمہ داری دی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 104، اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی حق کی دعوت دے اور برائی سے روکے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ یعنی کہ بہترین امت، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا کہ تم ایک بہترین امت ہو، لیکن شرط ہے کہ تم آگے والوں کی رہبری کرو، ان سے کوئی حقیقت چھپاؤ مت، ان سے کوئی قرآن کی ہدایت چھپاؤ مت، جو صاف تم کو جو رسول سے ملا، قرآن سے ملا، حدیث سے ملا، اس کو آگے تم فارورڈ کرتے رہو۔ تو یہ 3 آیت ہم نے جو سمجھنے کی کوشش کرے، بہترین امت کا فرض کیا ہے، اس کی شرط کیا ہے، امت وسط کیا ہے، بیچ والی امت، سنتولن بنا کے چلنے والی امت، سب کو ساتھ لے کے چلنے والی امت، بیلنسنگ کرتے چلنے والی امت، انصاف کرنے والی امت، انصاف اور عدل سے چلنے والی امت، بیلنس کرنا، یعنی کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں نا انصافی کرنے پہ آمادہ نہ کرے، یعنی کہ امت وسط کا مطلب بیلنس کرنا، کہ بھئی کوئی اپنا ہے کوئی غیر ہے، تو ہم کو فیصلہ اپنا اور غیر دیکھ کے نہیں کرنا، ہم کو وہی کرنا ہے جو سچ ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی ہمارا دشمن ہے تو اس کے خلاف ہم فیصلہ جھوٹ کریں گے، کوئی ہمارا دوست ہے، ہمارا گھر والا ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارے مذہب کا ہے، تو ہم اس کے خلاف حق کا فیصلہ کریں گے۔ تو یہ سنتولن کا مطلب، وسط کا مطلب ہے بیچ والی امت، بیلنس کرنے والی امت، یعنی کہ سماج کو، معاشرے کو لے کر چلنے والی امت، نہ دشمنی میں ہم کو کسی پر الزام لگانا ہے، نہ محبت میں کسی کو ہم کو کچھ زیادہ بڑا چڑھا کر اس کی تعریف نہیں کرنی ہے۔ تو یہ ہے بیچ والی امت۔
اور رسول کی گواہی وہ ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت دن پوچھیں گا کہ اے رسول میں نے تم کو جو دیا تھا کیا تم نے اپنے امت کو پہنچا دیا؟ تو رسول گواہی دیں گے ہاں میں نے جو کچھ بھی ملا سب کچھ میرے امت کو میں نے دے کے آیا۔ پھر امت کو پوچھیں گا اللہ تعالیٰ کہ میں نے جو رسول میرے رسول نے تم کو دیا اس کو تم نے آگے فارورڈ کیا، آگے آنے والے انسانوں کو، آنے والی نسلوں کو، آنے والے پیڑھی کو کیا تم نے وہ علم دیا؟ تو امت بولیں گے ہاں اے اللہ تو نے جو رسول کو دیا رسول نے ہم کو دیے اور ہم نے آنے والے انسانوں کو، آنے والے امت کو، آنے والے پیڑھی کو دے دیے۔ یہ ہے ایک امت کی ذمہ داری اور بہترین ہونے کا شرط۔ بہترین کا مطلب ایسا نہیں کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہم کو مسلمان کا نام ملا، ایک خاندان کا نام ملا، بس ہم ٹوپی پہن رہے، داڑھی رکھ رہے، تو یہ بہترین کا مطلب نہیں ہے۔ بہترین کی شرط ہے جو ہم نے شرط بیان کی۔ تو اسی تینوں آیتوں میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ ہم ایک بہترین امت ہے، بیچ والی امت، یعنی کہ پیچھوں کی تصدیق، آگے والے کی رہبری، ظاہر میں شریعت کا نظام، شریعت کو فالو کرنا، سماج کو، معاشرے کو لے کے چلنا، اور دل میں حقیقت، معرفت، اللہ کے وصل کی چاہت رکھنا، اور گواہی تم دینے والے، یہ تو سمجھ میں آ گیا ہوں گا۔ تو بے شک ہم بہترین امت ہے، لیکن اس کے کچھ شرط ہے۔ جب تم یہ شرط پورے کرو گے، جب تم کامیاب ہو جاؤ گے، بہترین امت میں تم داخل ہو جاؤ گے۔ صرف ہولیاں بنانے سے، چہرہ بنانے سے، صرف لوگوں کو دکھانے کے واسطے کچھ عبادت کرنے سے یہ بہترین امت نہیں بنتی۔ بہترین امت کی شرط ہے جو بھی تم کو ملا، جو بھی تم کو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے علم دیا، اللہ نے تم کو عقل دی، اللہ نے تم کو سمجھ دی، اللہ نے تم کو حکمت دی، اللہ نے تم کو فرقان عطا کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کے اندر فرماتا کہ میں جسے چاہتا ہوں حکمت عطا کرتا ہوں، اور جس کو حکمت ملی سب سے زیادہ بھلائی اسے ملی۔ پھر دوسرے آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا کہ میں جسے چاہتا ہوں فرقان عطا کرتا ہوں۔ فرقان یعنی کہ اچھے اور برے کی تمیز، حق اور باطل کی پہچان۔ فرقان کا مطلب ہے حق اور باطل کی پہچان۔ تو یہ جو بھی ہم کو ملا اس کو آگے فارورڈ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہی بہترین امت ہونے کی نشانی ہے۔